نبی پاک کی محفل جہاں بھی ہم سجاتے ہیں خدا کو ناز ہوتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے قمر بس ایک اشارے پر ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے قمر بس ایک اشارے پر رسول پاک جب اس کی طرف انگلی ہی اٹھاتے ہیں کہ زمین و آسم جنو بشر ہوئے تابے زمین و آسم جنو بشر ہوئے تابے کا بتوں کو آندھے گرایا میرے نبی کے لیے تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش بنائے خدا اور بجھائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش بنائے خدا اور بجھائے لگائے خدا اور بجھائے محمد اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد حضرات سامعین یقین جانیے اگر آپ کی طرف سے محبت بھرپور ملتی تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا لیکن وہ لوگ جو کھڑے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ جگہ خالی مل رہی ہے آپ اس جگہ کو پر کر لیں اور آج کا یہ تاریخ ساز جلسہ جو اولیاء کرام کی طرف نسبت ہے اور ہمارے بھائی عابد علی صاحب جو انہوں نے ایصال ثواب والدین کریمین کی طرف نسبت کری ہے میری دل کی دعا ہے اور سارے مسافروں کی دعا ہے سارے علماء کی دعا ہے آپ سب مہمانوں کی دعا ہے کہ اللہ ان کے والدین کریمین کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اور غریق رحمت میں اللہ انہیں جگہ عنایت فرمائے اور ہمارے عابد بھائی کے کاروبار میں اللہ ترقی عطا فرمائے ان کے گھر والوں کی ہر طرح کے زائد ضروریات کو اللہ قبول فرماوے آئیے حضرات سامعین یقین جانیے کوئی شاعر وہ تخیل سے پرواز اور آسمانوں سے اس کی بلندیوں کا تصور سمندروں سے گہرائی کا احساس دریاؤں سے روانی اور جھیل سی خاموشیاں آبشاروں سے شور ستاروں سے چمک چاند سے روشنی اور سورج سے تپش کانٹوں سے چبھن اور زندگی سے سچائیاں مستعار لیتا ہے تو یقین جانیے ہمارے اور آپ کے سامنے بنگال کا ایک شاعر اس ابھر کے سامنے آ جایا کرتا ہے اور جو میں نے ان تمام صفات بتائی ہیں ان تمام صفات کی اگر کوئی تصویر بنائی جائے تو وہ تصویر ہمارے بھائی جناب قاری فردوس انجم کی بن جایا کرتی ہے اس وقت میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں کہ بات سن لو میرے ایک ایمان کی بات سن لو میرے ایک ایمان کی جاگی ہے قسمت حضرت انسان کی جبکہ پیدا ہوئے شاہ خیر البشر ہو گئی کھٹیا کھڑی شیطان کی آئیے استقبال کیجئے جناب قاری فردوس انجم صاحب بنگال منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام شعراء اعظام اور سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی حضرات غازی پور کی سرزمین پر پہلی بار میری حاضری ہوئی میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی جناب بھائی عابد صاحب کا اور نقیب ہندوستان جناب حضرت مولانا و مفتی معروف راہی صاحب اسی طریقے سے میرے بھائی شہنشاہ ترنم شاعر اسلام جناب اشفاق بہرائچی صاحب اسی طریقے سے میرے رفیق محترم حضرت قاری آفتاب رہبر صاحب اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں سب کی دعائیں چاہوں گا میں نعت پاک کا ایک مطلع ایک شعر سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما سنیں گے انشاءاللہ بالکل نیا کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سب کی محبت چاہتا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے باعث رحمت
باعث رحمت باعث رحمت ہادی امت، بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باعث رحمت ہادی امت، بہت شکریہ۔ باعث رحمت ہادی امت کی ذات سراپا صبر و قناعت، سب کی دعائیں چاہوں گا، ایک بار تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ باعث رحمت ہادی امت، ذات سراپا صبر و قناعت، یہ باعث رحمت ہادی امت، باعث رحمت ہادی امت، ذات سراپا صبر و قناعت، آقا جہاں کی آقا جہاں کی آقا جہاں کی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جہاں کی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جہاں کی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی شعر علماء کرام تشریف فرما ہے، سب کی دعائیں چاہوں گا، پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ خلق میں بہتے خلق میں بہتے خلق میں بہتے شفع محشر، خلق میں بہتے شفع محشر، خلق میں بہتے شفع محشر، منبع حکمت نور ہدایت، سبحان اللہ۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تو بولے تڑپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام چینج کر دوں گا۔ خلق میں بہتے شفع محشر، منبع حکمت نور ہدایت، خلق میں بہتے شفع محشر، منبع حکمت نور ہدایت، آپ کی مدحت آپ کی مدحت آپ کی مدحت رہبر جنت صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شکریہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھ رہا ہیں بہت عمدہ، ایک مطلع اور ایک شعر، آپ کی سچی اور پکی محبت ہم کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ نہیں کوئی نہیں کوئی زمانے کا قرینہ اچھا لگتا ہے، 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 محمد کے غلاموں کو مدینہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں کوئی زمانے کا قرینہ اچھا لگتا ہے، محمد کے غلاموں کو مدینہ اچھا لگتا ہے، کہ صحابہ کو
जिस्म का निकला पसीना अच्छा लगता है नबी के जिस्म का निकला पसीना अच्छा लगता है नहीं कोई ज़माने का करीना अच्छा लगता है मोहम्मद के ग़ुलामों को मोहम्मद के ग़ुलामों को मदीना अच्छा लगता है। एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। सुनेंगे इंशाअल्लाह या बैठ जाएं? सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह? दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। एक मतला पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि मेरे खुदा کہ خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے پورا مجمع مل کے بولے سبحان اللہ طلب کر بولے سبحان اللہ خدا نے سجایا میرے نبی کے لیے خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے کہ خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے نبی تھے جتنے بلایا میرے نبی کے لیے نبی تھے جتنے اللہ اکبر اللہ اکبر محبتیں دی ہم کو بہت شکریہ میں جتنا سوچ کر آیا تھا اس سے زائد ہم کو یہاں پہ محبتیں ملی ایک بار اور طلب کر بولے سبحان اللہ خدا نے عرش سجایا میرے نبی کے لیے نبی تھے جتنے بلایا میرے نبی کے لیے اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں اللہ فرمائے کہ زمین و آسمان جن و بشر ہوئے تابع کہ زمین و آسمان جن و بشر ہوئے تابع کہ نبی پاک کی محفل نبی پاک کی محفل جہاں بھی ہم سجاتے ہیں نبی پاک کی محفل جہاں بھی ہم سجاتے ہیں خدا کو ناز ہوتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں خدا کو ناز ہوتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں نبی پاک کی محفل جہاں بھی ہم سجاتے ہیں خدا کو ناز ہوتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے قمر بس ایک اشارے پر ہوا جاتا ہے دو ٹکڑے قمر بس ایک اشارے پر رسول پاک جب اس کی طرف انگلی ہی اٹھاتے ہیں کہ زمین و آسمان جن و بشر ہوئے تابع زمین و آسمان جن و بشر ہوئے تابع کیا بتوں کو آندھے گرایا میرے نبی کے لیے بتوں کو
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. بتوں کو گرایا میرے نبی کے لیے، نبی تھے جتنے بلایا، بولیں میرے نبی کے لیے. اور اس کلام کا ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ خدیجہ پس منظر ہے صاحب، زندہ باد. کہ خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی، خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی. تڑپ کر بولے سبحان اللہ. آگے سے پیچھے تک ایک ایک ہاتھ اپنے فضا میں لہراتے ہوئے بولے سبحان اللہ. ایک بار تڑپ کر بولے سبحان اللہ. خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی، خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی. صحابہ کو محبت اس قدر تھی دین احمد سے، صحابہ کو محبت اس قدر تھی دین احمد سے، سروں کو دین کی خاطر کٹانے خود ہی جاتے ہیں، سروں کو دین کی خاطر کٹانے خود ہی جاتے ہیں. سنی ہے جب سے تعریف ہے محمد نظم میں انجم، سنی ہے جب سے تعریف ہے محمد نظم میں انجم. عقیدت سے یہی نغمہ سبھی کو ہم سناتے ہیں، عقیدت سے یہی نغمہ سبھی کو ہم سناتے ہیں کہ خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی، خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی. کیا خودی کو ایسا مٹایا میرے نبی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدیجہ ماں نے نبھائی ہے الفت ایسی، خودی کو ایسا مٹایا میرے نبی کے لیے. نقیب ہندوستان حضرت مولانا و مفتی معروف راہی صاحب، ان کا حکم ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کلام کو میں نے جب اڑیسہ کی سرزمین پر پڑھا، ماشاءاللہ ڈھیر ساری دعاؤں سے ان لوگوں سے نوازا تھا. میں اسی کلام کو آج غازی پور کی سرزمین پر پڑھنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعت ہے اور جگہ دے دے بھائی ماشاءاللہ. اور ایک بار ہم اور آپ مل کر کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. پڑھیں میرے ساتھ مل کر کے. واللہ 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 فرمائے حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی. بولیں تڑپ کر سبحان اللہ. حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی، حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی. حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی، حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی، حق کا روشن ستارہ ہمارا نبی، امتی کا سہارا ہمارا نبی. واللہ
پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں آپ جیسا جہاں میں نہ آیا کوئی مرتبہ آپ کا سا نہ پایا کوئی بولے سبحان اللہ جہاں نبی کی تعریف کی جائے وہاں بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ ایک بار اور بولیں سبحان اللہ آپ جیسا جہاں میں نہ آیا کوئی آپ جیسا جہاں میں نہ آیا کوئی آپ جیسا جہاں میں نہ آیا کوئی مرتبہ آپ کا سا نہ پایا کوئی ایسا دلکش نظارہ ہمارا نبی واللہ قاری آفتاب رہبر صاحب نے نوازا اور نقیب ہندوستان جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب نے نوازا بہت شکریہ واللہ 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 طائف کے سفر کو آپ ذہن میں رکھیں یہ بھی بند پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کھائے پتھر ہے راہ خدا کے لیے سبحان اللہ کیا کہنا اگر مجھے لگنا چاہیے اگر آپ یقیناً سچے اور پکے عاشق رسول ہیں تو مجھے لگنا چاہیے میں بند پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کھائے پتھر ہے راہ خدا کے لیے کھائے پتھر ہے راہ خدا کے لیے ہاتھ پھر بھی اٹھے ہے دعا کے لیے ہاتھ پھر بھی اٹھے ہے دعا کے لیے کھائے پتھر ہے راہ خدا کے لیے کھائے پتھر ہے راہ خدا کے لیے ہاتھ پھر بھی اٹھے ہے دعا کے لیے دین کو ہے سوار دین کو ہے سوار ہمارا نبی واللہ 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 اور بھی ہمارے شعراء کرام ہیں ان کو بھی آپ سماعت کرنی ہے انشاءاللہ ایک بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں یہ حضرت نہیں انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہو جائے گی پھر انشاءاللہ جی ایک بند پڑھتا ہوں واللہ 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 سنیں دوستو ادھر میں کیا کہہ رہا ہوں گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک کیا تاریخی گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک سب کا دل بردولا آمنہ کا دولا سب کا دل بردولا ہمارا نبی واللہ جناب قاری فردوس انجم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک گھر میں چولہا جلانا مہینوں تلک ان کی تعظیم کرتے تھے عرش و فلک آمنہ کا دولہ سب کا دل بردولا آمنہ کا دولہ سب کا دل بردولا ہمارا نبی واللہ